نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آب زمزم کی فضیلت و اہمیت اور اس کی تاریخی حیثیت کے متعلق جانیں گے۔ خانہ کعبہ سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ ہے، جس کی عمر 5000 سال سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ زمزم کا یہ چشمہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ بھی 60 یا 70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا شروع کر دیے، تو اس دوران حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی اس چشمے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ یہ ایک لطیف و شیریں، خوش ذائقہ، زود ہضم، بے حد برکت و فضیلت اور عظمت والا پانی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ اسے بند نہ کرتی، یعنی رکنے کا اشارہ نہ کرتی، تو آج یہ کنویں کی بجائے دریا کی شکل میں ہوتا۔ زمزم کا کنواں ابتدا میں صرف چند انچ گہرا تھا، بعد میں یہ گہرا اور چوڑا کنواں بن گیا۔ روئے زمین کے مقدس ترین مقام پر اس کا ظہور ہوا، یعنی بیت اللہ کے سامنے اور مسجد الحرام کے اندر۔ یہ چشمہ 3 ایسی معزز سمتوں سے جاری ہے جو دوسری تمام جہات سے اشرف ہیں، یعنی رکن حجر اسود، صفا اور مروہ۔ یہ ایسا متبرک پانی ہے جسے انبیاء علیہم السلام اور اصفیاء، اتقیاء اور صالحین پیتے رہے ہیں۔ اسی مقدس پانی سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا تھا۔ اس پانی کو یہ اعزاز اور یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ڈول میں کلی کر کے دوبارہ کنویں میں ڈال دیا۔ اس طرح اس پانی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی ہونے کا اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اسے پیاس بجھانے کے لیے پیے تو یہ پیاس بجھائے گا، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیے تو یہ پیٹ بھر دے گا، اور اگر کوئی مریض صحت پانے کے لیے پیے گا تو اسے شفا حاصل ہوگی۔
لہٰذا اس برکت والے پانی کو جس بھی جائز مقصد کے لیے پیا جائے یہ اسی میں نفع دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔